نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورزيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عن أعناقكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ پاک کا ایک قانون ہے، اس کو سنت کہتے ہیں، سنت اللہ، سنت طریقے کو کہتے ہیں۔ ہم عام طور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے کہ اس کو سنت کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اللہ پاک کی ایک سنت ہے، یعنی ایک ترتیب ہے۔ ہاں، انسان مرد عورت ملنے سے پیدا ہوتے، یہ اللہ پاک کی سنت یعنی قدرت ہے۔ اس طرح اللہ پاک کی سنت ہے کہ جو انسان دین کی بات کو طلب سے سنتا ہے، طالب صادق اللہ کے ہم محروم نہیں ہوتا ہے۔ مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں جتنا طلب ہو اس کے بقدر اللہ پاک انسان کو اس بات پر عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اگر انسان ثواب کی نیت کرے ثواب تو ملتا ہے، اگر عمل کی نیت کرے گا تو عمل کی توفیق بھی نصیب ہوگی۔ ہم تو تینوں نیتیں کریں کہ ثواب بھی مل جائے اور عمل بھی کرے اور آگے دنیا میں پھیلانا بھی ہے۔ پھر اللہ پاک وہی درجے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، بار بار تبلیغ میں ایک بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ عمل میں آ جائے۔ قرآن میں 108 مرتبہ دعوت التوحید ہے، 8 اوپر 100 مرتبہ یہ بات اللہ نے بیان کی ہے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور 80 مرتبہ دعوت القرآن ہے کہ زندگی بنے گی قرآن پر عمل سے بنے گی، ایک دفعہ نہیں ہے، بار بار۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ بات ہم نے سنی ہے، سنی تو ہے لیکن عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ عمل نہیں کیا ہے تو ایسا ہے جیسے سنی بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، قرآن منع کرتا ہے ان لوگوں جیسا نہ ہو جاؤ کہ وہ کہتے ہیں ہم نے بات سنی ہے، قرآن کہتے ہیں سنی نہیں ہے۔ سننے کی بھی درجے ہیں، ایک سننا ایسے کہ بات سنی نہ سمجھا نہ سمجھنے کی کوشش کر دی، دوسرا بات سنی سمجھی بھی، بات سنی سمجھا بھی لیکن عمل نہیں کیا، تو یہ بھی نہ سننا ہے۔ بات سنی اور سمجھی بھی اور یقین بھی رکھا اور ان پر عمل کیا، یہ مطلوب ہے۔ صحابہ کو اللہ پاک نے رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ نے ہمارے لیے قیامت تک نمونہ بنایا۔ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت بھی پیدا کرے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جس آدمی کو صحابہ سے محبت ہو اس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ لیکن ایک تو زبانی محبت ہے، اصل محبت یہ ہے وَمِن شَرْطِ الْمُحَبَّةِ الْمُوَافَقَةُ کہ ہم ان کے نقشے قدر پر چلے۔ صحابہ کی زندگی سارا خلاف ہے اور میں کہتا ہوں مجھے صحابہ سے محبت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ نبی کے ایک سنت بھی زندگی میں نہیں ہے اور کہتے ہیں نبی سے محبت ہے، یہ جھوٹی محبت ہے۔ وَمِن شَرْطِ الْمُحَبَّةِ الْمُوَافَقَةُ، جس سے محبت ہوتی اس کی ہر چیز میں آدمی کو مزہ آتا ہے۔ وَمِن شَرْطِ الْعَدَاوَةِ الْمُخَالَفَةُ، جس سے دشمنی ہوتی اس کی ہر چیز سے نفرت ہوتی۔ تو صحابہ اللہ سے مانگنا ہے اور کوشش بھی کرنا چاہیے۔ صحابہ میں کیا تھا، علم آیا پھر درمیان میں وہ انتظار نہیں کہ عمل بات کروں گا۔ یہ ہمارے پرانے ساتھی جانتے ہوں گے، یہاں کوٹ میں نائب شیخ الحدیث تھا مولانا احمد گل صاحب، شہر میں مسجد میں امام تھا، جبھی
ابھی عطا المنان صاحب شیخ الحدیث وہاں امام ہے اس مسجد میں. یہ ہنگو مرکز بھی ابھی نہیں بنی تھی، چشموں والی مسجد تھی، اس میں عصر کو آتا تھا، بیان بھی کرتا تھا. تو اس نے اس عصر کے بیان میں ایک قصہ سنایا. مسلم شریف پڑھا رہا تھا پرہیزگان مدرسے میں. بڑے شیخ الحدیث شیخ نعمت اللہ تھے اس وقت، یہ دونوں دنیا اللہ کو پیارے ہو گئے. مولانا احمد گل صاحب نئے شیخ الحدیث تھے. ایک بات اس نے یہ کی کہ میں شب جمعہ آتا ہوں، یہ لوگ سائیکلوں پر، وہاں موٹر سائیکل اتنے نہیں تھے، پیدل آتے ہیں، تو ایک شب جمعہ آتا ہوں تو پورا ہفتہ میرا دل خوش ہوتا ہے اس ماحول کی وجہ سے. ایک شب جمعے کی وجہ سے پورا ہفتہ میرا خوشی سے گزرتا. تو اس نے کہا ایک صحابی کو ایک حدیث کی ضرورت پڑی، شام چلے گئے، مدینے سے شام حدیث کے تحقیق کے لیے. وہاں معلوم ہوا کہ وہ صحابی جو حدیث سناتے ہیں یا یاد ہے وہ کھیت میں کام کر رہے ہیں. وہ وہاں پیچھے اس کے پیچھے چلا گیا. یہ کھیت والا صحابی یہ جب پہنچے وہ کھانے پر بیٹھا ہے اور ساتھ ایک کتا بھی ہے. ایک نا والا خود کھاتا ہے، کتے کو ڈالتا ہے، ایک خود کھاتا ہے، کتے کو ڈالتا ہے. تو یہ مسافر جو صحابی مدینے سے حدیث سیکھنے کے لیے گیا ہے، اس نے کہا ابھی انتظار کرو، ابھی جاؤں گا تو ان کا کھانا خراب ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، کھانے سے فارغ ہو جائے تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا. جب کھانے سے فارغ ہو گیا، آ گیا. کیسے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ آیا ہوں تو ایک حدیث معلوم کرنے کی، لیکن پہلے یہ مجھے بتاؤ کہ یہ کتا آپ کا اپنا ہے یا ویسے ہی مسافر کتا تھا؟ اس نے کہا یہ مسافر کتا تھا، میں کھانے کے لیے بیٹا، اللہ کے مخلوق ہے، میں نے ایک. اچھا. اس نے کہا بس میرا کام ہو گیا. اس نے کہا نہیں وہ اور حدیث نہیں، پہلا اس حدیث پر عمل کروں گا پھر آ گیا. وہ حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہو تو وہ مہمان کی اکرام کرے. مہمان کتا بھی مہمان ہے، میرے پاس آیا اللہ کے آسرے سے تو میں نے آدھا اس کو کھلایا. تو وہ کہتا ہے اور حدیث سنوں گا. اس نے کہا اور نہیں، پہلا جا کر اس پر عمل کروں گا پھر دوسری کے لیے دوبارہ آؤں گا. اللہ ہماری سب کی حفاظت کرے. ہاں یہود علماء جو تھے جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے، تو قرآن میں اس سے پناہ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچاؤ جو جانتے ہوئے عمل نہیں کرتے. آج بہت مسلمان جھوٹ کو جانتے ہیں بولتے، رشوت کو جانتے ہیں پھر لیتے، سود کو جانتے ہیں، دھوکہ دینا جانتے ہیں. یہ یہودیوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اس لیے مسلمان پریشان ہیں. انعمت علیہم راستے سے ہم ہٹے ہوئے ہیں. تو میرے پیارے بھائیو، میں بات یہاں سے کہ بھائی تبلیغ میں ایک بات بار بار اس لیے بیان کیا کہ ہمارے عمل میں آ جائے. حضرت جی پوری دنیا کے امیر تھے. کون تھے؟ پوری دنیا کے تیسرے نمبر پر امیر مولانا انعام الحسن صاحب، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. اس دور میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال کام کیا تقریباً، پھر 20 سال مولانا یوسف رحمہ اللہ، پھر 24-25 سال حضرت جی انعام الحسن صاحب پوری دنیا کے امیر ہوتے تھے. تو اس مکے میں لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تبلیغ میں 20 سال ہو گئے لگے ہیں لیکن ترقی محسوس نہیں ہوتی. تبلیغ میں ترقی، ساری زندگی پریمری اچھی چیز ہے، پریمری کے بغیر آدمی آج ڈگری حاصل نہیں، لیکن ساری زندگی پریمری میں، یہ تو ناکامی ہے نا. تبلیغ کے اعتبار سے ساری زندگی پریمری میں، ترقی محسوس نہیں ہوتی. تو ساتھیوں سے پوچھا بھائی کیا بات ہے کہ ترقی محسوس نہیں ہوتی؟ ساتھیوں نے پر خود بتایا کہ تبلیغ کے 6 اعمال ہے. کتنے اعمال ہے؟ 3 خصوصی ہے، 3 عمومی ہے. 3 خصوصی ہے، ممبر پر بیان کرنا یہ خصوصی ہے، مشورے میں بیٹھنا یہ خصوصی ہے، خواص بڑے بڑے لوگوں کی ملاقاتیں. یہ 3 اعمال ساری زندگی بھی کرو گے، جب 3 عمومی اعمال ساتھ نہیں کرو تمہیں ترقی محسوس ہو. وہ 3 عمومی اعمال کیا ہے؟ جب بھی بیان ہو، جس آدمی کا وہ محلے کا بیان ہو، اول سے آخر بیٹھنا.
میرا دل چاہتا ہے یا نہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا. دین کے بعد طلب سے سنو گے, خدا کی قسم میں نے خود تجربہ کیا ہے. ایک بہت کم علم آدمی کی بات کو اگر تم پیاسا سے سنو گے, طلب سے سنو گے, تمہیں ضرور اس سے فائدہ ہوگا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو سارے نبیوں, یہود طلب نہیں تھا, پھر سمجھ میں نہیں آتی, بعد میں صحابہ سے پوچھتے تھے کہ کیا کہا. نبی کی بات سے بھی فائدہ ان کو پہنچا نہیں, طلب نہ ہونے کی وجہ سے. تو ایک تو اول سے اخیر بیان سے, ہمارے مولانا محمد شاہ صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے, یہاں بیمار بھی ہوتا تھا لیکن عصر کے بیان میں کرسی میں بیٹھا ہوتا ہے, اخیر بیان سے اٹھتا نہیں تھا. اور رائے ونڈ میں بھی جب سال لگاتا تھا, مہمان آ جاتا تھا یا کوئی وہ کہ ہم تبلیغ کے لیے آئے ہیں, مہمانوں کو دوسرا ہوا اجتماعی عمل کو اول سے اخیر شریک ہوتا تھا. اس میں مہمانوں کا لحاظ نہیں کرتے, جس کام کے لیے آیا ہوں. ایک یہ عمومی عمل ہے. دوسرا اپنے اصلاح کی نیت سے اپنے محلے کے گشت میں خود نکلنا. یہ نہیں کہ تم گشت میں جاؤ, ہم مشورہ کرتے ہیں. یہ جو مشورہ کرتے یہ ساری زندگی بھی مشورے کریں گے, عمومی گشت نہیں کرے گا, اس کو کبھی ترقی نصیب نہیں ہوگی. تبلیغ میں بنیادی چیز گشت ہے. کیا ہے؟ میں نے پچھلے شب جمعے بھی سنایا تھا, چونکہ تازہ بات ہے, نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم, فائدہ ہوگا. ابھی یہ ہمارے مفتی صاحب جو ہے ان کے بستی کا آدمی ہے عبد الرشید, وہ یہ لیا میں گیا تھا ملتان میں. وہاں ان کو رات کو 1 بجے ایک آدمی آیا کہ میں حافظ قرآن ہوں, 4000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھاتا. اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں. اور ابھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. کس کی زیارت ہو گئی؟ اور نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے مسجد میں جو بوڑھے بوڑھے آدمی لیٹے ہیں ان کو میرا سلام پہنچاؤ. لوگ کہتے بیکار لوگ ہیں, اور نبی ان کو سلام پہنچ. اور چند باتوں کا اہتمام کرو, چند باتوں کا. جماعت والوں سے کچھ پیغام بھیجا کہ گشتیں زیادہ کرو. کیا کرو؟ گشتیں زیادہ کرو. آج تو جماعتوں والی بھی بس آدھا گھنٹہ گشت کرتے ہیں, پھر سارا سونے میں گزار دیتے. ادھر ایک جماعت آئی تھی, مظفر گڑھ کے ساتھ خانگڑھ علاقہ ہے. یہ اتنی سخت علاقے میں, نیکبند میں, جہاں تبلیغ کا کم بہت کم, وہاں پوری جماعت 3 چیلے کی وصول کی تھی. ادھر مجھے بتایا ایک حافظ نے کہا کہ میرے پیچھے 28 مرتبہ آ گیا ہے. جب ایک آدمی کے پیچھے 28 مرتبہ گشت, صبح کو نکلتے تھے, کوئی شام کو آتا تھا, تکی ہوئی ہے, نقد وصولی کرتے تھے. تو گشتے, یہ نبی علیہ السلام کا پیغام ہے. جماعت والوں سے کہو کہ گشتے زیادہ کرے. دوسرا استغفار زیادہ کرے. استغفار. ابھی جو بارش نہیں ہوتی ہے نا, خدا کی قسم یہ اتنی پکی بات ہے, لیکن مسلمان کے ذہن میں یہ نہیں آتا ہے. دوسرے سوچتے ہیں کہ استغفار سے اللہ پاک بارش برسانے کا وعدہ ہے. بارش مانگتا ہے لیکن استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. قرآن میں وعدے ہیں. النبی فرماتے ہیں استغفار زیادہ کرے. تیسری نظروں کی حفاظت کرے. نبی نے کیا تازہ نصیحت ہے نبی کی. نبی کو جو خواب میں دیکھے گا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ سوری رات موبائل کے ساتھ بسترے میں, خدا کی قسم یہ دل میں ظلمت پیدا کرتا ہے. میرے جیب میں تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ یہ آنکھوں کا غلط استعمال دل میں ظلمت ہی ظلمت پیدا کرتا ہے, پھر نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی. ضرورت کے لیے موبائل سادہ رکھو. یہ ساری رات ایسی چیزیں دیکھنا ایمان سے خالی کر دے گا تمہیں. یہ نبی کی نصیحت ہے, میری نہیں ہے. کہ ان سے کہو کہ نظروں کی حفاظت. اور چوتھی امت کے لیے دعائیں کریں. امت کے لیے دعائیں کریں. تو میرے پیارے بھائیوں, ایک بات عمومی میں بیان کو اول سے آخر سنا. دوسرا گشتوں میں نکلنا, عمومی گشت میں نکلنا, خصوصی ملاقات نہیں, عمومی گشت. کس کس کی نہیں ہے کہ محلے کے گشت میں جتنے بھی ضروری کاموں میں گشت نہیں چھوڑوں گا. تم دیکھو تو صحیح, عمومی گشت کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلا دیتی ہے. مولانا الیاس نے یہ تہجد سے بھی پڑھی ہے. تم دیکھو کہ تمہارے پریشانیاں دور ہوتی یا نہیں ہے. میواتیوں کو جب کوئی پریشانی آتی تھی تو گشت کا پوچھتے تھے کہ کہاں ہے گشت.
ہم پریشانی آتی ہے تو گشت کو چھوڑ دیتے ہیں. کہاں گئے تھا بھائی میرا وہ فلانا کام تھا فلانا کام تھا, گشت کو چھوڑ دیا اور پریشانی دور ہو جائے گی. اور تیسری چیز, اپنے محلے والوں کے ساتھ 27 دن کے بعد مقررہ تاریخ پر سے روزہ لگانا. یہ تین عمومی کام کرو, پھر دیکھو تمہیں تبلیغ میں ترقی نصیب ہوتی یا نہیں ہے. کبھی 2 مہینے کے بعد سے روزہ, کبھی تھوڑا سا کام سے روزہ, ثواب ملے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ترقی محسوس ہو, اہتمام عمل نہ ہو تو ترقی. ابھی جو ہمارا جوڑ ہوا اس میں بھی اس بات کو کہ بھائی سارے کام کرو, یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کا کام نہ کرو, دکان نہ چلاؤ, ملازمت نہ کرو, سب کچھ کرو, لیکن تبلیغ کا جو وقت ہے اس کا وقت آ جائے سارے تقاضوں کو پیچھے کرو, تبلیغ کے تقاضوں کو پیچھے نہ کرو. پھر دیکھو اللہ پاک تمہارے کیسے کاموں کو بناتے ہیں. اگر تبلیغ کا کام پیچھے کر دے تمہارے دنیا کا کام بھی بنے گی نہیں, یقین کرو, پریشانیاں پڑے گی. معمولی چیزوں سے روزہ پیچھے, چلہ پیچھے, پھر کہتے تبلیغ میں بھی لگا ہوں پریشان. حالانکہ ادھر مولانا عبید اللہ صاحب نظام الدین کے شیخ الحدیث وہ فرماتے اس دور میں جو یہ کام کرے گا 50 صحابہ جتنا اللہ کی مدد ایک کے ساتھ ہوگی. اتنے کام کے ساتھ پھر پریشانی آ سکتی جس کے ساتھ 50 صحابہ کی مدد ہو, اور اجر بھی 50 صحابہ, لیکن وہ تو صحابہ کے طرز پر کرے گا تب. اللہ ہم سب کو اسی, ہمارے لیے نمونہ جو ہے صحابہ ہے. مولانا یوسف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا, چاہے ہم پیلی سیڑھی میں ہے, جیسے ایک چھت ہے اس کو 100 سیڑھیاں ہے, پیلی سیڑھی میں ہے, لیکن نیت ہو کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے, اور 20 کی رفتار سے تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کرے, اللہ پہنچ جائیں گے. نہیں پہنچیں گے قیامت میں ان کے ساتھ حشر ہوگا, یقین کر. کس کی نیت ہے کہ وہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ. ہاں, یہ تبلیغ کے میں جتنا بھی لگے ہیں کوشش کرو. ابھی یہ ہمارے پیر صاحب نے کہا, یہ جوڑ کا نچوڑ جو تھا, سارے 16 نمبر حلقے کے پرانے ساتھی گئے 3 دن کے, 29 30 یکم یہ جنوری, یہ 29 جنوری 30 31 جنوری, یہ 3 دن. اس میں یہ ہی تھا کہ بھائی تبلیغ میں آہستہ آہستہ بڑھنے کی کوشش کرو. جتنا کر رہے ہیں ابھی تھوڑا کر رہے ہیں, لیکن ساری زندگی وہی سے روزہ اور وہی چلا اور وہی, تھوڑا تو آگے بڑھنے کی بھی کوشش کر. جیسے میں نے کہا ساری زندگی آدمی پرائمری میں گزارے, وہ تو فیل سمجھا جاتا ہے. تھوڑا تھوڑا آگے, اور اللہ کی مدد ساتھ ہو تو آگے. یہ اسباب کی محتاج نہیں ہے, یہ قربانی کی محتاج ہے. یہ کام قربانیوں کا ہے. اور اس جوڑ میں مجھے ایک بات بہت پیاری لگی, بہت پیاری توجہ جوانوں کے لیے. اس جوڑ میں بتایا رائیونڈ میں کہ جو جوان یہ فیصلہ کرے کہ میں نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں بوڑھا کرنا ہے, اپنی جوانی کو بوڑھا کرنا ہے, خدا کی قسم قیامت کے دن اس کا درجہ 70 صدیقین جتنا ہوگا. کس جوان کی جو نیت ہے کہ میں نے بس جوانی کو اللہ کی بندگی میں لگانا ہے, اللہ بھوک سے نہیں مروائے گا. فیصلے کرو, تھوڑی سی زندگی لگاؤ گے, پھر ہمیشہ مزے کرو گے, ہمیشہ کی جوانی ملے گی. تبلیغ میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ معاش کا فکر ہوتا ہے کہ بھائی تبلیغ میں نکلوں گا تو دکان خراب ہو جائے گی, اور یہ وہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ شیطان ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ بڑا غیرتی ہے, میرے دین پر لگاؤ گے کئی گنا زیادہ ملے گا, دنیا میں بھی ملے گا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک کے بدلے میں 700 گنا دنیا میں اللہ عطا فرما دیتے ہیں. دکھائی نہیں دیتا ہے, امتحان ہوتا ہے, تھوڑا وقفہ ہے تربیت. مولانا محمد عمر پالن پوری نے بیان کیا ہے, توجہ سے سنو, کہ زمین آسمان بھی ابھی پیدا نہیں ہوا. ہمارا تو نام نشان نہیں تھا, زمین آسمان بھی نہیں تھی. اس وقت اللہ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا, قلم, اس پر اپنا فیضان علم کیا کہ لکھ دو, کیا تقدیر ہے, تو وہاں سے لکھا ہوا ہے ہر انسان کا رزق
زمین آسمان کے پیدائش سے بھی ہمارا آپ کا رزق لکھا ہے. یہ تو طے ہوا ہے، جس کے لیے اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا. یہ بھی ایمانی کی نشانی ہے کہ پھر کیا کریں گے. اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل جائے گا. تربیت رب اللہ ہے. ہر رکعت میں ہم الحمدللہ رب العالمین، ربنا لک الحمد، سبحان ربی، ربنا تربیت کرنے والا، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا. یہ ہمارے فقہ کا کتاب ہے ہدایہ، اس کے شرح اشرف الہدایہ، اس میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا فرعون جیسا ظالم. بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو ذبح کرتے تھے، بچوں کو ذبح کرتا تھا. تو اس زمانے میں ایک نبی پیدا ہوئے دانیال علیہ السلام. کون؟ تو اس کی ماں نے اس خوف سے کہ میرے سامنے ذبح کرے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، بچہ پیدا ہوا جنگل میں چھوڑ کر کے آئی. جہاں شیرخوار بچے کو ابھی پیدا ہوا وہاں چھوڑ کر کے آئی. ادھر درندے کا کیا ہو جائے، لیکن میں یہ برداشت نہیں کہ میرے سامنے ذبح ہو رہا، یہ میں دیکھ نہیں سکتی. اللہ نے لکھا ہے کتاب میں، اللہ نے شیر بھیجا. کس کو بھیجا؟ جو اس کی حفاظت کر رہا ہے. اور شیرنی بھیجی جو اس کو دودھ پلا رہی ہے. اس طرح پھر یہ جب دانیال علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ایک انگوٹھی بنائی. کیا بنائی؟ اس پر شیر، شیرنی اور چھوٹے بچی کی. وہ انگوٹھی حضرت عمر کے ہاتھ میں آئی تو حضرت عمر رونے لگے. پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دے دیا. وہ کتاب نے تو اس بنیاد پر کہ اتنی چھوٹی تصویر ہو کہ آپ کھڑا ہو اور یہ زمین پر ہو، اس کی اعضاء کی شناخت نہیں ہوتی. اتنی چھوٹی تصویر کا بنانا گناہ نہیں ہے، اس لیے حضرت عمر نے توڑنے کو نہ کہا، اس کو دے دیا. لیکن یہ رویا کیا ہے، اس پر دانیال علیہ السلام نے اس لیے بنایا تھا کہ میں اس رب کو کبھی بھولوں نہ جس نے مجھے ایسا پالا ہے. جیسے میری شیر شیرنی کے ذریعے تربیت کری، یہ رب بھی کبھی ناراض کرنے کے قابل ہے؟ رب اللہ ہے. دوسرا قصہ لکھا ہے مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے نے، بہت بڑے شیخ الحدیث مدرسے کے بانی، کہ یا اسرائیل علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، اسرائیل کبھی اتنے انسانوں کی روح قبض کرتا ہے کہ کبھی کسی پر ترس بھی آیا ہے؟ کسی پر؟ وے ہاں یا اللہ، 2 انسانوں پر ترس آیا ہے. کتنے انسانوں پر؟ ایک کشتی پانی میں جا رہی تھی، یا اللہ تم نے حکم دیا اس کشتی کو غرق کر دو. کشتی غرق ہو گئی، ایک تختے پر ایک عورت صرف زندہ رہ گئی. وہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ خوف کی وجہ سے بچہ جنے، بچہ پیدا ہوا. یا اللہ تم نے کہا کہ اس کی ماں کی روح بھی قبض کرو. ویسی بھی موت ایک تختی پر، اور شیرخوار بچے کو اکیلا چھوڑنا. یا اللہ اس بچے پر بہت ترس آیا کہ اس کا کیا ہو جائے. اور دوسرا ایک بادشاہ تھا شداد، علماء کے پاس گئے کہ تم، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، یہ دیا ہے، تم اللہ زکوٰۃ دے دو. وہ کہتے پھر کیا ملے گا؟ پھر تمہیں جنت ملے گی. وہ کہتا ہے میں دنیا میں جنت بناتا ہوں. اتنا مال تھا سونے چاندی کے، 20 سالے کتنے وہ نہریں اور باغات لگایا اور وہ دنیا میں جنت بنایا. جب اطلاعی کی جنت تیار ہے اور اس کے دیکھنے گیا، جب پہلا پاؤں اندر رکھا، یا اللہ تم نے کہا کہ اس کوئی روح قبض کرو کہ جنت کے دروازے پر بھی اندر داخل نہ ہو جائے. یہ 2 انسانوں پر میرا، یہ کون کہتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام، فرشتہ. 2 انسانوں پر رحم بہت زیادہ آیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ 2 نہیں، یہ ایک آدمی تھا. یہ ظالم وہی بچہ تھا جو تختے پر رہ گیا تھا، میں نے اس کی تربیت کی اور اتنا مالدار بنایا، اتنا مالدار بیا. کوئی اس کا نہ باپ تھا نہ جائیداد تھی. مال اللہ دیتے ہیں، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. اللہ ہی فقیر بناتا ہے، اللہ مالدار بناتا ہے. ہاں
نحنو قسمنا، سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے. جو کروڑوں کی کوٹھی میں رہتا ہے یہ اللہ نے دیا ہے، اس کے باپ کا کمال نہیں ہے. جو جھونپڑی میں رہے اللہ نے رکھا ہے، لیکن یہ نہیں جس کو زیادہ مال دیا اس سے زیادہ خوش ہے. قارون کو زیادہ دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ نہیں. قارون سے زیادہ راضی تھے یا موسیٰ علیہ السلام سے؟ مال کی تو اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب. دنیا دوستوں کو بھی دیتا ہے دشمنوں کو. ویعطی الدین لمن یحب. دین اپنے دوستوں کو دیتا ہے. قیمتی چیز دین ہے. دین سے دنیا آخرت کی زندگی بنتی ہے. دنیا سے دنیا کی زندگی بننے کے اللہ کے وعدے نہیں ہے. مال ہوگا اللہ تمہاری زندگی پریشان، مال تمہیں نہیں بچا سکتا ہے، اعمال تمہیں بچائے. تو راز کون ہے میرے پیارے بھائیو؟ اس کے لیے زیادہ پریشان ہے. میں کیا کہوں گا، میرے بچے ضرور مزدوری کرو دکان لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ امتحان کے طور پر ہے. یہ اللہ نے دیکھو مولانا محمد عمر پالن پوری اجتماع میں فرماتے تھے کہ انسان کے علاوہ باقی چیزوں کو بغیر اللہ پاک کاروبار کے دیتے ہیں. یہ بینسوں کا کون سا کاروبار ہے؟ گائے، بکری، کتے، یہ جتنی بھی جانور ہے سمندر میں کتنے بڑے بڑے وہ کھاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کا قصہ کہ مہینے کے دسترخوان کو ایک نوالا بنایا، کتابوں کا ہے. یہ اتنے بڑے کھاتے ہیں، اس کا کوئی کاروبار ہے؟ اور بنی اسرائیل 6 لاکھ لوگوں کو 40 سال بغیر کاروبار نے اللہ نے پالا ہے یا نہیں پالا ہے؟ قرآنی واقعہ. اور عجیب پالا ہے، 40 سال بغیر کاروبار کے. کپڑوں میں یہ صفت رکھتی کہ پھٹتے نہیں تھے، پرانے نہیں ہوتے تھے. اور بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے قمیص بھی ساتھ لے کے آتا تھا. بچہ بڑھ جاتا قمیص بھی ساتھ بڑھ جاتا تھا. پالنے والے وہی ہے. 40 سال 6 لاکھ لوگوں کو. بجلی روشنی کی شکایت ہوگی، بل نہیں آتا تھا. اللہ نے ایک کمبا لگایا جو 6 لاکھ لوگوں کو روشنی رات کو دیتا تھا. گرمی کی شکایت تھی، اللہ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، بادل بنایا. 40 سال بادل کے. پانی کی شکایت کی تو پتھر مارو 12 چشمے جاری ہو گئے. 6 لاکھ. یہ نمونہ کے طور اللہ بتاتے ہیں کہ میں بغیر کاروبار کے، مجھے کاروبار کی ضرورت نہیں ہے کہ بغیر کاروبار کے پال نہیں سکتا ہوں. لیکن یہ ہمیں کاروبار کا کیا حکم دیا ہے؟ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے کاروبار کو جائز کر دیا. یہ امتحان کے طور پر کہ کون، میرے پیارے بھائی یہ بات بہت ضروری ہے کہ کون دکان میں اپنے رزق دیتا ہے، ملازمت میں دیکھتا ہے، کھیت میں کون میرے حکم میں دیکھتا ہے. یہ تب چلے گا کہ ابھی دکان میں لگا ہے، اللہ ابھی دین کا تقاضا آیا، یہ دکان کو نہیں چھوڑتا ہے. خدا کی قسم یہ فیل ہو گیا، یہ کھیت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. صحابہ نے جب نہیں چھوڑا، ہمارے لیے نمونہ ہے. تبوک کے موقع پر تو مدینہ ان کے لیے بٹھی بن گئی. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، نمونہ. حکم ہوا کہ نکلو. ایک صحابی آج کل سستی کی وجہ سے رہ گئے، کعب رضی اللہ عنہ، ہلال ابن امیہ رشتہ دار رہے تھے، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ، سورے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے لوگ ہیں. باغ کہ یہ چلا گیا تو یہ کھجور کی باغ خراب ہو جائے گا. کون سا گناہ کیا تھا کہ جب نبی علیہ السلام آئے تو ان پر سلام بھی نہیں ڈالتے؟ حالانکہ بات ہے کہ مسلمان کے ساتھ دنیاوی بات پر جو آدمی 3 دن باتیں بند کر دے، اگر موت آئی سیدھا دوزخ میں جائے گا. نبی کا ارشاد ہے. لیکن یہاں نبی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہ کرے، ان پر کوئی سلام نہ ڈالے. 40ویں دن اطلاعی کی بیوی ابھی ان سے چلی جائے. وہ شیطان میں کہتے ہیں وہ تو اور بات کام تھا، یہ اس زمانے کا تو وہ نہیں ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے تھے، عبد الوہاب صاحب مفتی کفایت اللہ صاحب سے نقل کرتے تھے، مفتی عالم تھے، کہ لوگوں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، وہی صحابہ والا کام ہے، لیکن جو چیز رواج سے نکلتی ہے وہ نیا معلوم ہے، رواج سے نکلی ہے. تو میرے پیارے بھائیو، یہ امتحان کے طور پر اللہ نے ہمیں رکھا ہے.
دنیا کے کام بھی کرو لیکن دین کا تقاضا ہے تو چھوڑو تو پاس ہو جاؤ گے، اللہ اس میں نقصان نہیں لائے گا۔ واللہ لا تجد فقد شیء ترکت ابتغاء وجہ اللہ، ترمذی میں محدث عبد الرحمن ابن مہدی راوی ہے، وہ قسم کھاتے ہیں کہ جس چیز کو تم نے اللہ کے لیے چھوڑا اس میں نقصان نہیں پاؤ گے، جس نقشے کو تم نے اللہ کے لیے چھوڑا اس میں لیکن شیطان ڈراتا ہے، شیطان ابھی ہمارا امتحان ہے کہ شیطان کے پیچھے چلتا ہے یا رحمان کے۔ رحمان تو کہتا ہے کہ ہر حال میں نکلو، شیطان کہتا ہے نکلو گے تو پھر سب کچھ جائے گا۔ یہ دنیا کا اللہ نے کاروبار امتحان کے لیے دیا ہے، تو کوشش کرو میرے پیارے بھائیو، اللہ کے سامنے حاضری ہے۔ اگر ہم دین کے اللہ کے حکم کے مقابلے میں دنیا کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر وہاں معاملہ بڑا مشکل رہ جائے گا۔ مجھے تو اشعار زیادہ نہیں آتے، لیکن میرے استاد تھے بہت بڑے اللہ والے کرک کے، شہید احمد مولانا صاحب، موقوفاً علیہ، میں نے اس سے پڑھا ہے، وہ علامہ اقبال کے اشعار بہت پڑھتے تھے۔ یہ کافری نہیں، کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق ہو گرفتاری حاضر و موجود۔ یہ کافری نہیں لیکن کفر سے کوئی کم بات بھی کہ مرد حق ہو، ایمان والا ہو، گرفتاری ہی حاضر و موجود۔ یہ دنیا کے نقشوں میں ایسا بندہ ہوا ہے کہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے لیکن یہ چیزیں چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمارے پیر صاحب مثال دیتے تھے، توجہ سے سنو، کہ ایک آدمی تھا جنگل میں جا رہا تھا، ایک آدمی کو دیکھا کہ لٹکا ہوا ہے کنویں میں۔ کہاں لٹکا ہوا ہے؟ اوپر درخت ہے اس میں لٹکا ہوا ہے، نیچے کنواں میں رسی میں لٹکا ہوا ہے۔ تو یہ جو آدمی آیا، اس کے ساتھ کس ظالم نے یہ ظلم کیا، یہ بیچارہ تو لٹک رہا ہے، ابھی نیت کی کہ اس کو نکالوں، جب ہاتھ ڈالا تو نیچے کنویں سے آواز آئی مجھے نہ نکالو، یہ میں نے خود کیا ہے، یہ میں نے کیا یہ عمل میں نے خود اپنے آپ کو لٹکایا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اللہ مجھے مل جائے، اللہ کی تلاش میں۔ یہ عمل جو میں نے کیا ہے اپنے آپ کو لٹکایا ہے کہ مجھے کون مل جائے۔ وہ چرواہا تھا جو اس پر آیا تھا، سیدھا سادہ آدمی، جنت میں سیدھا سادہ لوگ زیادہ ہوں گے، یقین کرو یہ پکی بات ہے۔ جو زیادہ عقل پر چلتا ہے، مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے جو عقل پر چلتا ہے وہ مار کھاتا ہے، جو نقل پر اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، تو اس نے گھاس سے جلدی جلدی رسی، کچا رسی بنایا کہ جب ایسا ملتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہاں رسی لٹکا دی، پہلے والے نے تو مضبوط رسی سے باندھا ہوا اور اس نے گھاس کی رسی سے، اور چھلانگ لگائی اللہ کے تلاش میں، اللہ کی طلب میں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے طلب میں جا رہا ہے، نیچے اس کو اپنے پروں میں اٹھا دو کہ چوٹ نہ آ جائے۔ اوپر اٹھایا تو نیچے لٹکنے والے سے کہا کہ تو لٹکے رہو، ہمیں تو اللہ مل گیا۔ خدا کی قسم میرے پیارے بھائی، آج ہم نے مضبوط رسیوں سے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ کا دین کا تقاضا آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شان والے نبی کے زخموں پر پٹی لگانے کا وقت ہے اور مسلمان کہتا ہے کہ مجھے وقت نہیں۔ سب سے زیادہ رکاوٹ اور یہ کیوں بنا ہے کہ ہمارے دل میں ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے اور مال خراب ہو جائے گا، اور عبد الوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ یہ بات یقین کرو میرے پیارے بھائیو، بات حق ہے، چاہے تمہیں کڑوی لگے، خدا کی قسم آج تمہیں سمجھ نہیں آتی، کل سمجھ آئے گی، لیکن پھر وقت گزرا۔ جس آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے، اللہ 24 گھنٹے اس سے ناراض ہے۔ اللہ 24 گھنٹے، ہاں، زندگی اللہ بناتے ہیں، اور اللہ بنانے کا راستہ اعمال ہے، صحیح اعمال پر اللہ بناتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر بناتے ہیں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر وعدے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انی احب ان یوسع اللہ فی رزقی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کو کھول دے، میرے رزق کو تنگی دور ہو جائے۔ آسان، تم علی طہارت یوسع فی رزق، ہمیشہ بوضو رہو تمہارا رزق کھول جائے گا۔ یہ کس کا بتایا ہوا نسخہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہیں استعمال کرتا ہے کوئی۔ بوضو رہنا کوئی مشکل ہے؟ کتنا پاک صاف رہو گے،
ادھر شاید بیٹا ہوگا، ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا امریکہ میں ہے، مجھے کسی نے بتایا، پھر میں اس کی دکان پر گیا ادھر چونگے میں کہ تاکہ ان سے سن لوں، امریکہ وہاں ایک سٹور میں ہے امریکہ میں، پھر میں نے ان کے زبان سے خود ان کانوں نے سنا کہ وہاں امریکہ میں یہ 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے، بعض لوگ وہ کرنٹینا میں ڈالنے کے لیے وہ جاتے نہیں ہے تو ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو بعض وقت ٹیم ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے پولیس والے راستے میں لوگوں کو گھیرا ڈالتے ہیں اور سر پر وہ رکھتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس نے بتایا مجھے کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ 90 آدمی تھے، سب میں شکایت نکلی کرونا کی، اور مجھ پر جب مشین لگایا کچھ بھی نہیں، دوبارہ لگایا، پھر مجھے کہا تم نے کون سی دوائی استعمال کی؟ میں نے کہا میں 5 وقت وضو کرتا ہوں اور آیت الکرسی پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ تو پولیس والوں نے کہا ان سے کہ تم بھی ان جیسا کرو نا۔ ہمارے ساتھ خدا کی قسم ایسے نسخے جو امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مسلمان اس پر یقین نہیں ہے۔ ایک وضو سے تمہارا، ایک استغفار سے خدا کی قسم تمہارے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یقین کرو، تم 300 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھ لیا کرو، نبی کا بتایا ہوا نسخہ، پکا حدیث ہے، سارے پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ ادھر میں مرکز وضو کی جگہ پر جا رہا تھا، باہر بیان تھا، ایک آدمی آپ جیسے عمر کا تھا، 40-45 سال، مجھے کہا تمہارے 2 باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ ایک تو وضو میں پانی کم استعمال پر بہت زور دیتا ہے، میں ہر وقت بیان میں یہ یاد رکھو میرے پیارے بھائی، میں نے پہلے کہا کہ جو بات سنو عمل کی کوشش کرو، سنا اور عمل نہیں کرتا یہ تو یہودیوں کا راستہ ہے۔ علم آ گیا لیکن پھر بھی پرواہی جتتا ہے۔ آج تو نیت کرو، وہ کہتا ہے میں وضو پر 2 لوٹے استعمال کرتا، ابھی مشق شروع کی، آدھے لوٹے پر وضو بناتا ہوں۔ خدا کی قسم میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت پائی۔ کس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ پانی کم استعمال کریں، مشق شروع کرو۔ تم دیکھو اپنے نماز میں، دوسرے نوجوان نے مجھے کہا کہ مجھے وہ وسوسے زیادہ آتے تھے، جب پانی کا استعمال کیا گیا میرے سارے وسوسے ختم ہو گئے۔ یہ نسخے ہے۔ دوسری چیز بتائی کہ جب سے میں نے 313 مرتبہ استغفار شروع کیا، میرا کوئی کام اٹکتا نہیں، کوئی کام۔ یہ تجربات تو دوسری بات ہے، اصل بات تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس نے بتایا ہے کہ اللہ ہر تنگی سے نکالے گا۔ تم پابندی سے کرو تو صحیح، اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرو، بیٹھ کر کرو، 20 منٹ لگتے ہیں۔ بہتر استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار کرو، اعمال کرو، نماز صحیح پڑھو، نماز پر بنی ہوئی ہے نماز، یہ بار بار یہ بات سنو، بنی ہوئی ہے نماز انسان کی وہ اصلاح کر سکتی ہے جو 1000 پیر اور مرشد نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی میں نے کہا یہ مشق شروع کرو میرے پیارے بھائیو، آج سے جب سورہ فاتحہ پڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک مولوی صاحب نے ابھی 1-2 مہینے پہلے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تبلیغ کیسے کروں؟ کسی نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے طور پر کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایاک نعبد کا معنی مفتی محمد شفیع صاحب نے کیا ہے، یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتا ہے ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے، یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتے ہے کسی سے نہیں کریں گے، یا اللہ جیسے تیرا مانتے ہے ایسا کسی سے نہیں مانیں گے۔ یہ 3 باتیں ایاک نعبد میں آ گئی۔ یہ تم نے دعویٰ کیا، یا اللہ یہ بات آسان نہیں ہے، مشکل، وایاک نستعین، فوراً یا اللہ اسی بات میں تو میری مدد کر۔ میں نے دعویٰ کیا تو مجھے ایسا بنا دے۔ کس کی نیت ہے کہ کوشش کریں گے کہ اس کو پڑھتے وقت اسی سوچ سے۔ ابھی پیر صاحب فرماتے تھے عصر سے پہلے مشورے میں کہ یہ نماز میں یہ توجہ برابر کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہیں تو کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ سوالات دعا کو کہتے ہیں، نماز تو سارا اللہ سے مانگنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے اس تصور سے پڑھو، یا اللہ میں تو 1 سال کا بچہ ہے، خود نہیں جا سکتا ہے، کسی نے اس کے دونوں انگلیاں پکڑے ہیں، اس کو جس کے ہاتھ میں انگلیاں اس کو یقین ہے میں نے چھوڑ دیا تو گر جائے گا، یا اللہ اگر تم نے ہمارے انگلیاں چھوڑ دی ہم 1 قدم بھی خدا کی قسم صحیح نہیں اٹھا سکتے۔ سورہ فاتحہ اس دور دیکھو کہ تمہاری زندگی بدلتا ہے یا نہیں بدلتا۔ رکوع سجدے میں خاص کر
یہ میں نے پہلی بھی کہا، یہ ہمارے جوان بچے، مجھے اپنے مسجد میں امام ہوں، بعض جوان ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ نماز ان کو بددعا دیتی ہے. رکوع گیا ابھی سر اٹھائے نہیں، سجدی گیا سجدے سر اٹھائے نہیں. پھر تھوڑا سا نماز پر وقت لگاؤ، تھوڑا سا رکوع میں جاؤ، سبحان ربی العظیم، پاک ہے رب میرا جو بہت بڑا ہے. دل میں کہو یا اللہ رب منا ساری ضرورتوں کو پورا کرنا، یا اللہ تو بہت بڑا ہے، میری تو چھوٹی ضرورت ہے، یا اللہ میری ساری ضرورتوں کو پورا کر. زبان پر یہ پڑھو، دل میں مانگو. سجدے میں سر لگاؤ. سب سے زیادہ انسان اللہ کو جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کے حالت میں. نفلوں میں سنتوں میں 7 مرتبہ پڑھو، 9 مرتبہ 13 مرتبہ پڑھو، سجدہ لمبا کرو، اور پھر سبحان ربی الاعلی. ایسا کتابوں میں لکھا ہے کنز العمال میں، سجدے میں یہ تصور سے سجدہ کرو جیسے اللہ کے قدموں کے درمیان میں نے اپنا سر رکھا ہے. کتنی عاجزی ہے کسی کے سر کے قدموں میں اپنا سر ڈالنا. یا اللہ میں نے یہ سر ڈالا ہے، تو بہت بلند ہے، میرے تو تھوڑی ضرورت ہے، یا اللہ میری ضرورتوں کو بھی پورا کرو اور میری تربیت فرما. یہ دیکھو تم ایسا نماز شروع کرو کہ تمہارے زندگی کیسے چینج بن جاتی. کس کی نیت ہے؟ انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے. نماز پر کوشش کرو، ہاں صحیح نماز اور جماعت سے پڑھو. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، کئی دفعہ یہاں بھی کہا ہے، ایک مسجد میں امام ہوں، ظہر کو میرے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، پھر بعد میں پڑھنے والے ان کو حساب کروں تو 2/3 بعد میں اکیلا پڑھتے ہیں. خدا کی قسم 5 روپے کا نقصان بھی نہ سمجھتے کہ ہم سے جماعت چلی گئی. حالانکہ ابو بکر وراق بہت بڑے شخصیت، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے یہ قصہ لکھا ہے. حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں کہا کہ مجھے واپس کر دو. کیا بات ہو گئی؟ مجھ سے 700 کبیرہ گناہ ہو گئے. کتنے؟ لوگ حیران ہو گئے کہ 700 بڑے گناہ تو ایک فاسق فاجر. پتہ چلا کہ اس کی جماعت کی نماز رہ گئی ہے. تو وہاں شیخ الحدیث صاحب نے فضائل حج میں لکھا ہے کہ ایک روایت ہے، حدیث ہے کہ جماعت سے رہنا اتنا گناہ ہے جیسے 700 گناہ کبیرہ گناہ آدمی نے کیا. کوئی گناہ سمجھتا ہے؟ صبح کو اکیلا ٹکرے مارتا ہے. حالانکہ فجر کی نماز، یہ جوانوں سے درخواست ہے، جو بھی فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا، خدا کی قسم مسلم شریف سارا دن اللہ کی حفاظت میں ہوگا. کس کی نیت ہے؟ میرے پیارے بھائیو، تھوڑا سا اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرو. ہاں نماز پر کوشش کرو، تنہائی میں ذکر کرو، 15-20 منٹ اللہ کے ساتھ نشست لیا کرو، اپنی ضرورتیں بتاؤ. بیوی کے ساتھ باتوں میں مزہ، دوستوں کے ساتھ، کبھی اللہ کے ساتھ بھی مزہ آیا ہے. وہ کریم ذات جو ساری ضرورتوں کو وہی پورا کرتا ہے، سب کو جو اس کا دیا ہوا ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا لحاظ نہیں رکھتے. باپ کا لحاظ رکھتے بھائی کا، لیکن وہ بڑے کا لحاظ. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. نوح علیہ السلام قوم سے کہتے ہیں بدبختو اتنے بڑے اللہ کا لحاظ نہیں رکھتے. وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ عبد الوہاب صاحب نے ہمارے حلقے کا جوڑ تھا، ہر انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے، مرد ہو عورت ہو. ابھی اللہ ناراض ہے ہم لوگوں سے. نبی نے نشانیاں بتائی ہے، حدیث ہے کہ جب اللہ پاک اس امت سے ناراض ہو جائے گی تو پچھلے امت جیسے زمین میں نہیں دنساتے. اذا غضب اللہ علی امت لا يعذبهم خسفا ولا مسخا. ان کے چہرے وہ بدلتے نہیں ہے. پہلے امتوں کی شکلیں بدل دی، خنزیر بنایا ہے، قرآن میں ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، بندر بنائے ہیں، خنزیر. لیکن اللہ ناراضگی کی 3 نشانیاں بتائی، توجہ سے سنو. وَلَكِنْ قَلَّتْ أَمْطَارُهَا، بارشیں کم ہو جائے گی. بارشیں کم ہے یا زیادہ ہے؟ کتنے سالوں سے بارشیں فصل صحیح نہیں ہوتی. یہ اللہ کے ناراضگی کے نشان ہے. وَغَلَّتْ أَسْعَارُهَا، اور دن بدن چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جائے گی. وَيُوَلِّ عَلَيْهَا شَرَارَهَا، برسر اقتدار لوگ بدترین لوگ اللہ لے کے آئیں گے جب اللہ نیچے لوگوں سے ناراض ہو جائیں گے. ابھی نیچے لوگ حکومت سے شکایت کرتے ہیں، خود اللہ کو راضی کرنے میں نہیں لگتے کہ اللہ ہمارے حالات کو ٹھیک کرے. ہر آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اس کی غلطی ہے. میرے پیارے بھائیو، آج تو ایک فیصلہ کر لو،
مولانا محمد عمر پالن پوری نے فرمایا ہے جو آدمی توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے خدا کی قسم ایسا پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن اس پر کوئی گناہ ہوتی ہے. لیکن توبے میں 4 شرطیں ضروری ہے. کتنے؟ 4 چیزیں ضروری ہے. کتنے؟ اگر کرنا ہے تو بتاؤں گا, نہیں کرنا ہے تو پھر کیوں بتاؤں؟ کس کس کی نیت ہے؟ ہاں ایسا توبہ کریں گے. یہ جتنا بھی انسان کو معلوم ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی اس پر ندامت ہو, یا اللہ یہ میں نے اچھا نہیں کیا, یہ میں نے جتنی بھی انسان کو ملی یہ بات گناہ کی مجھ سے ہو گئی, یہ غلط میں نے دیکھا ہے, غلط سنا ہے, غلط بولا ہے, وہ کیا ہے, اس پر دل میں ندامت ہو کہ یہ میں نے پچھلے جو کیا ہے اس پر نادم ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وقت فی الحال میں گناہ کو چھوڑ دے جتنے معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نافرمانی ہے اس کو نہیں کروں گا, مر جاؤں گا لیکن اللہ کے نافرمانی نہیں کروں گا. آئندہ نہ کرنے کی نیت ہو. آئندہ 3 شرط یہ ہے, اور 4تھی شرط یہ ہے اگر کسی کا حق آیا ہے اس کو ادا کرو یا معاف کرا دو. اگر نمازیں چھوڑی ہے تو اس کی قضا لاؤ. یہ 4 شرطیں ہیں. ایک پچھلے پر ندامت, موجودہ وقت میں گناہ چھوڑو, آئندہ نہ کرنے کی عزم, اور جو حقوق رہ گئے اس کو ادا کرو کسی کے انسان کا. عجیب بات بتاؤں, اللہ ہمیں غیبت سے بچائے. تفسیر روح المانی بڑا معتبر تفسیر میں اس میں لے کے اگر کسی آدمی کی غیبت کی ہے تو اس کا بھی دوائی نبی نے بتایا. ہمارا نبی ایسا شفیق ہے کہ بھی خیال آیا کہ مجھ سے تو کسی کی غیبت ہو گئی, اور غیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے. لوگ گناہ بھی نہیں سمجھ. تو کفارۃ من اغتبتہ ان تستغفر لہ, جس کی غیبت کی سمجھا کہ میں نے اچھا, یا اللہ جس آدمی کی میں نے تو اس کو معاف کر دے. جس کی غیبت کی اس کو معافی, اللہ سے معافی مانگے تو تمہارا گناہ معاف ہو گیا. کرو گے نا؟ اور ہاں اللہ کے حقوق رہ گئے اس کو ادا کرنے میں لگو. یہ اعمال والی زندگی سے دنیا جنت بنتی ہے. خدا کی قسم یہ گارنٹی ہے. آج جو ہم پریشان ہیں یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ یہ میرے ساتھ بڑا تنہا نہیں ہے, میرا بڑا گھر نہیں ہے, میرا کوٹھی نہیں ہے, میرا یہ نہیں ہے. سب سے دین کی کمی ہے. کسی میں کتنی فیصدی کی, لیکن کوئی بھی مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتا ہے, بڑے بڑے بزرگ لوگ مجھے بزرگ کہیں گے, خدا کی قسم یہ بات حق کہتا ہوں کہ ابھی مولانا یوسف رحمہ کسی میں آدمی بھی پورا دین نہیں ہے اس زمانے میں, اور کمی محسوس بھی نہیں کرتے. اگر محسوس کرتے تو دنیا کی کمی, دین کی کمی احساس بھی نہیں ہے. کراچی میں واسع منظور صاحب, اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے, بڑے آدمی تھے. ہم صومالیہ میں جا رہے تھے 97 میں, ہمارے ساتھ مذاکرہ کر رہا تھا کہ کراچی میں ایک آدمی تھے تبلیغ میں بھی بہت پیر رہے تھے, لیکن اس کے حالات پریشان کن تھے, بنتے نہیں تھے. تو میں نے سوچا کہ اس کا تار کہاں کٹا ہوا ہے. اس کا تار سمجھ میں آئی؟ اس کا تار تو پتہ چلا کہ اس کی والدہ اس سے ناراض ہے. اس کی والدہ تبلیغ پر نہیں, ویسے والدہ کو ناراض کیا. تبلیغ کے بارے میں بھی یہ سنو, بعض لوگ غلط فہمی میں ہے. صاف کراچی کے آپ کے مسائل کا حل یوسف لدھیانی صاحب کے 10 جلدوں میں کتاب ہے. ایک آدمی تبلیغ میں جاتا ہے, ماں باپ کی مرضی نہیں ہے تو اس کو تبلیغ میں جانا جائز ہے یا نہیں ہے. اس کی 2 صورتیں ہیں. وہ کتاب خود آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر ماں باپ بسترے پر بیمار پڑے ہے, کوئی اور بیٹا نہیں ہے, تو پھر تو حق ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے. لیکن اگر یہ ماں باپ اس بیٹے کو دنیا کے لیے 4 سال کے لیے بھی فارغ کرتے لیکن تبلیغ کی اجازت نہیں دیتے, ایسے ماں باپ کا ماننا گناہ ہے. ایسے ماں باپ کا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جب اوپر والا ناراض ہوتا ہے یہاں پہ نیچے کی اجازت نہیں ہے. لیکن تو ہمارا بھی میرے پیارے بھائیو کہاں تار کٹا ہوا ہے. ابھی جوڑ میں یہ بھی بتایا کہ علماء سے مسائل سیکھو. حلال حرام کا 80% بھی دین حرام غذا کے وجہ سے آتی ہے. تمہاری غذا صحیح نہیں ہو, کمائی. کنز کا شرح ہے معدن الدقائق, اس میں لکھا ہے ام محبہ ایک عورت ہے. کون ہے؟ توجہ سے سنو, یہ کاروباری لوگ, تجارتی لوگ. نام کیا ہے؟ ام محبہ.
یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی کہ میں نے ایک باندھ دی 800 روپے پر زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے قرض خریدا. کیا خریدا؟ کتنے پر؟ 800 روپے پر قرض خریدا. پیسے تو میرے ساتھ نہیں تھے، قرض خریدا. پھر اسی باندھی کو دوبارہ اس پر 600 نقد پر بیچ دیا. پیسے میرے اوپر زیادہ ہو گئے لیکن مجھے 600 روپے ہاتھ میں. میری بات سنتے ہو، سمجھتے ہو؟ دوبارہ سنا تو میں محبہ ایک عورت ہے، وہ کہتے کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ میں نے زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے ایک باندھی خریدی. کتنے پر؟ جب خریدی ابھی پیسے ادا نہیں کیے تھے، قرض تھے. پھر اسی باندھی کو دوبارہ اس پر 600 نقد پر. تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا رضی اللہ بئس ما اشتریت و بیت، تم نے بدترین خرید فروخت دی. اور توجہ سے سنو، چاہے تبلیغ والی بھی ہو، کہ زید ابن ارقم سے کہو کہ جتنے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہادی کی تبلیغ تھی وہ سارا باطل ہے اگر اس عمل سے توبہ نہیں کر. علماء سے پوچھ لو یہ کاروبار ٹھیک ہے؟ حضرت عمر تو بازار میں چھوڑتی نہیں تھے جو تجارت کا علم نہ ہو، ابھی مرضی سے چلاتے ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیو اپنے کمائیوں کی، ہاں یہ تبلیغ کا معنی ہے تبدیلی. ابھی پیر صاحب بتاتے تھے جتنے بھی تبلیغ والے ہیں وہ اپنے آپ کو مستثنا نہ سمجھے کہ ہم دوسروں کو تو کرتے اپنے آپ ہم بھی اس میں شامل ہیں. ہم بھی اعمال کے اعتبار سے اور یعنی انفرادی اعمال اور تبلیغ کے اعتبار سے دن بدن دن میں ترقی کر رہے ہوں. اگر 20 سال سے تبلیغ میں لگا ہے اور وہی اخلاق ہے اور وہی یقین ہے، وہی نماز ہے، تو یہ تو جیسے ساری زندگی پریمری میں گزاری. آپ سے پوچھتا ہوں ساری زندگی 20 سال پریمری میں گزاری، یہ فیل سمجھا جاتا ہے یا پاس؟ ہاں، لیکن ہم اپنے آپ کو فیل نہیں سمجھتے، بڑے بزرگ سمجھتے ہیں. تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کرو، 20 کے رفتار سے کرو نا، پھر بھی اللہ پاک آگے کر دے گا. اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، ہر کام اللہ سے آسان کرواؤ. اسی ممبر پر یہ بات بھی سنو، اسی ممبر پر 3-4 سال پہلے یہی فروری کے مہینے میں مستورات کا جوڑ تھا، نبی گل پشاور والے آئے تھے، اس نے یہاں بیان کیا تھا. وہ بات مجھے بڑی پیاری لگی. رات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، رات کے تنہائیوں میں رو رو کر اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروا. رات کو اٹھو، یا اللہ تو مجھ سے دین کا کام لے لے. پھر دیکھو اللہ پاک کیسے دروازے کھولتے ہیں. یہ پیسوں کی محتاج نہیں ہے، فراغت کے محتاج نہیں ہے، فارغ لوگ ہیں، اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا، یہاں مرکز تک بھی نہیں آئے ہوں گے. اور ایسے لوگ ہیں کہ رائیونٹ تک کرایا نہیں، پوری دنیا میں پھر کر کے آئے. ہمارا احمد الدین صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، یہ ہمارا شورا کا آدمی تھا، اور لاؤڈ اسپیکر سارا اس کے حوالے ہوتا تھا. ابھی رمضان میں چلا گیا، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا. وہ فرماتے تھے، کالے چاون میں بیان تھا اس کا، کہ ایک آدمی بلوچستان کا پکوڑے بیچتا تھا. کیا بیچتا تھا؟ تو وہ حج پر گیا تھا 1.5 سال کی جماعت میں. وہاں پہلے سال اور 1.5 سال کی جماعتیں آخر میں حج پر آتے تھے. تو وہاں کوئٹے کا ایک بہت کروڑ پتی آدمی حج پر گیا تھا. مکے میں اس پکوڑے والوں کو دیکھا، حیران ہو گیا کہ یہ تو روزانہ 20 روپے کی پکوڑے، اور یہ یہاں کیسے آیا ہے؟ وہ کہتے فلاں تم یہاں کیسے؟ حیران ہو گیا کہ پکوڑوں والا حج کے لیے. اس نے کہا جو اللہ کروڑوں والوں کو لے سکتا ہے وہ پکوڑوں والوں کو بھی لے سکتا ہے. اپنے آپ کو پیش کرو. اور پیش کرنے کا میں ایک عجیب بات بتاؤں، بہت پیاری بات ہے میرے جوانوں بیٹو، خدا کی قسم اتنی پیاری بات. اگر تم نے یہاں باہر برآمدے میں 4 سال پہلے تقریباً میں مستورات کی جماعتیں منگل کو بناتا تھا، میری ڈیوٹی تھی. مرد آتے ہیں، کون آتے ہیں؟ مرد آتے ہیں، جماعت بناتے ہیں. پھر جمعے کو مستورات اکٹھی ہوتی ہے، مستورات کی جماعتیں. آخری عشرہ تھا، رمضان گرمی میں تھا، جون میں. تو ایک بچہ آیا، اس جیسا بچہ، یہ دیکھ رہے ہو کتنا عمر ہے آپ کا؟ ہاں 14 سال یا 15 سال کا بچہ میرے پاس آیا کہ مجھے بھی ایک، یہ توجہ سے سنا، اگر سنو گے بڑا فائدہ ہوگا.
مجھے بڑا فائدہ ملا ہے اس بات سے. اس نے کہا مجھے بھی ایک جماعت میں شامل کر دو. میں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ دادی ہے. میرے ساتھ مسرا نیادا. میں نے کہا کہ دادی شرعاً ناجائز نہیں ہے، لیکن جماعت میں میاں بیوی زیادہ ہو، ایک دو غیر میاں تو نہیں جا سکتا ہے. اس کو انکار کر دیا. بنانا میرے ذمہ تھا جماعتوں کا. چلا گیا. جب میں دوسرا جماعت بناتا وہ اتنا عاجزی، خدا کی قسم مجھے یہ بی کیفیت معلوم ہے، اتنا عاجزی کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھا کہ امیر صاحب میرا نام لکھ دو. پھر میری دادی مجھے گالیاں دیتی. میں نے کہا خدا کے بندے میں پیاسا بھی ہوں، رمضان ہے، تم ایک دفعہ کہا تم کیوں مجھے تنگ کرتے. چلا گیا. یقین کرو تیسری مرتبہ پھر آیا اور ایسے عاجزی سے مجھے وہ کیفیت، آپ خدا کی قسم میرے دل کو ایسا چینج کیا اس کے عاجزی نے کہ میں ڈر گیا کہ قیامت کے دن اللہ نے کہا مولی عظیم ایک انسان تمہارے سامنے اتنی عاجز وہ فریادیں کرتا، تمہارا دل پتھر تھا، تم رحم نہیں کرتا تھا. میں نے کہا آ جاؤ، بے اصولی ہے لیکن تمہارا نام لکھ دو. جب اس کا نام لے گا تو میرے عجیب کیفیت، یا اللہ میں تو گندگی سے بھرا ہوا، خدا کی قسم یہ تو بالکل حق، اندر گندگی سے بھرا ہوا. ایک انسان میرے پیچھے لگ گیا، مجھے نہیں چھوڑتا تھا، میں نے اس کا کام کیا. اگر ایک انسان یا اللہ تیرے پیچھے ایسا لگا تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو کبھی اس کو محروم کر دے گا؟ جب بھی پریشانی آ جائے اس کے پیچھے لگ جاؤ. ایک رات سو نہیں، ایک رات میں فیصلے کر سکتے ہو. ایک رات گزارو اس کو، جو بھی مسئلہ ہو، آگے پیچھے نہ بھاگو. قرآن فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. آسمان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کوئی بنا سکتا ہے؟ اس چھت میں کتنے ستون ہے؟ تھوڑا سا چھت ہے، 360 ہے کا کتنے ستون ہے؟ اور آسمان میں کون سا ستون ہے؟ اتنا موٹا ہے جتنا یہاں سے آسمان کا فاصلہ ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اور یہ تو چھوٹی چیز ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس سے بھی بڑی چیز بنا سکتا ہو. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمین کو میں نے پھیلایا ہے، کون پھیلا سکتا ہے؟ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کتنا بہترین پھیلانے ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. ہاں، ہر چیز کا دو قسم بنایا ہے، جوڑا بنایا ہے. آگے کیا فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ہر مشکل میں اللہ پاک کی طرف دوڑو. کہاں دوڑو؟ ہم دکان کو دوڑتے ہیں، کھیت کے پیچھے. ہمارا ایک ساتھی ادھر بیٹھا ہوا ہوگا، بہت پیاری بات کرتا ہے، ہمارے محلے کا ہے. صبح کو اتنی آزانی ہوتی ہے، مؤذنین چیختے ہیں. محلے میں 60 آدمی ہوتے ہیں، 15-20 جماعت میں آتے ہیں، باقی کروٹیں بدلتے ہیں. 1 گھنٹہ گزرتا ہے، 1 گھنٹہ اس کے بعد، اذان کے بعد، نماز کے بعد 1 گھنٹہ تو روڈوں پر جگہ نہیں ہوتی ہے. مرد بھی گھر سے باہر، عورتیں بھی باہر، بچی بھی ہو اسکول کے لیے، کالج کے لیے، کوئی اعلان نہیں ہوتا. اللہ ناراض نہیں ہوگا، اللہ جو بلاتا ہے اس کے لیے نہیں آتے. پیٹ کے لیے اتنے پھر رہے. اللہ فرماتے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ہر ضرورت میں اللہ کے پاس دوڑو. انی لکم منہ نذیر مبین، نہیں جاؤ گے تو پکڑ ہوگی. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم نذیر. 2 مرتبہ یہ لفظ کیوں دہرایا ہے؟ اللہ پاک کے طرف، مخلوق کے طرف دوڑنے سے بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کے طرف نہ دوڑنے سے بھی ناراض ہوتا ہے. ایک آدھے کہ مخلوق کی طرف بھی نہیں دوڑتا ہوں، اللہ پاک کی طرف اللہ سے بھی نہیں مانگتا ہوں. ظالم پھر تمہارا کون ضرورتوں کو پورا کرے؟ یہ گھر پر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تھوڑا ماحول اختیار کرنا پڑتا ہے. ابھی یہ بات سنی یہاں نکل جائے گی. فریج میں 1 گھنٹہ کے لیے چیز رکھے اس کا علیحدہ اثر ہوتا ہے. 1 رات رکھو اور زیادہ رکھو تو ماحول آدمی کو ایسا چینج کرتا ہے. ایک بہت بڑے عالم نے کیا کہ لوہے کا مزاج سخت ہے اور پانی کا مزاج، بہت قیمتی بات ہے، لوہے کا مزاج سخت ہے، پانی کا مزاج. لیکن لوہے کو 6 مہینے پانی میں رکھ دو، کیا کرے گا؟ شکل بگاڑ دے گا یا؟ ماحول کا اثر ہوتا ہے، ماحول میں آدمی چینج ہوتا ہے. اس لیے صحابہ کا یہ تو کم از کم یاد رکھو، فضائل صدقات میں ہے.
5 کام صحابہ کا خصوصی مشغلہ تھا. کتنے؟ 5 کام. قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت روزانہ، اور اللہ کا ذکر، اور مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو فارغ اوقات مسجدوں میں لگاؤ، اور نیکی کی طرح بلانا، برائی سے روکنا. کس کس کی نیت ہے؟ صحابہ کے اتباع میں یہ 5 کام کریں گے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کے سب کے زندگیوں ہمارے ساتھ اس کام کے لیے قبول فرمائے. اور پھر بھول جاؤں گا تو بارش کے لیے بھی دعا کرو، یا اللہ تو خوب بارشیں برسائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ بارش کے لیے دعا کی ہے. 4 ہجری میں، 6 ہجری میں، 9 ہجری میں. 4 اور 9 میں صرف دعا کی ہے، اور 6 میں نماز پڑھی ہے. اس کے لیے نماز تو بعد میں دیں گے، تو دل میں دعا کرو، یا اللہ ساری امت کے گناہ معاف کر، اور ہمارے گناہوں کو معاف. اور یہ بھی میرے پیارے بھائیوں، اور گناہوں پر معافی چاہتا ہے لیکن تبلیغ کے نہ کرنے پر کوئی توبہ بھی نہیں کرتا ہے. سب سے بڑا جرم تو امت کا یہ ہے کہ اس کام کو کام نہیں سمجھا. کوئی اپنے آپ کو گناہگار بھی نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ سب سے بڑا جرم ہے اس کام کا نہ کرنا. اللہ ہمیں بھی اس سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور توبہ راستہ چینج کرنے کو کہتے ہیں. انشاءاللہ نیت کے درجے میں کرو کہ انشاءاللہ اس کام کو مقصد کے درجے میں کریں گے. دنیا کے کام چھوڑوانا نہیں ہے. تو اس کے لیے ماشاءاللہ درخواست ہے، بعد میں بے شک کسی کو ضرورت ہوتی ہے یا اٹھنا بھی ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، 2-3 منٹ تو کوئی